اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما گزشتہ کے دنوں سے 18ویں پارے کی سورۃ المؤمنون کی ابتدائی کچھ آیات تسلسل کے ساتھ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اور عنوان جو ہے نماز کا خصوصاً کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع کس طرح قائم کیا جائے، چونکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اہل ایمان کامیاب ہیں، اور پھر ان کی پہلی صفت جو بیان فرمائی ہے، پہلی نشانی پہلی علامت، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نمازوں میں خشوع و خضوع بھی ضروری ہے۔ تو گزشتہ جمعے کو بھی بات ہوئی کہ نمازوں کا خشوع و خضوع نمازوں میں کس طرح ہم اپنے جو ہے خشوع و خضوع کو قائم اور دائم رکھیں اور عند اللہ ہم کامیاب ٹھہریں۔ گزشتہ جمعے کو بات ہوئی کہ نماز کا جو ترجمہ ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے، چونکہ جب نماز کا ترجمہ آئے گا اور قرآن کریم کی کم از کم ان صورتوں کا ترجمہ کہ جن کو ہم
اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پھر میں اور آپ کوشش کریں گے کہ دھیان جو ہے، توجہ جو ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر میں اور آپ اپنی توجہ مرکوز کریں۔ جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ترجمے و مفہوم پر میں اور آپ اپنی توجہ اور دھیان کو جو ہے بنائے رکھیں، تو اس سے بھی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع قائم و دائم رہتا ہے۔ اور گزشتہ جمعے کو بات ہوئی کہ قرآن کریم کی یہ صریح نص ہے سورہ نساء کی، کہ جس صریح نص کی روشنی میں ضروری ہے کہ ہم نمازوں کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، کیونکہ نشے کی حالت میں آدمی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور دوسرا، جب انسان نماز کا ترجمہ مفہوم معنی نہیں جانتا ہوگا تو تب بھی اسے پتہ نہیں ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوں، اسے کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ ہم نمازوں کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ اور سورہ فرقان میں جو آیت آتی ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کی یہ نشانی اور علامت ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ پھر بہرے اور اندھے ہو کر کے نہیں گر پڑتے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ سجدوں میں گرتے ہیں تو انہیں بخوبی علم ہوتا ہے، معنی و مفہوم کو انہیں پتہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ظاہری ایک شکل و صورت نماز، لیکن اندر سے پتہ نہ ہو کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نماز کو سمجھ کر کے پڑھا جائے۔ ان خطبوں میں یہ ممکن نہیں ہے کہ نماز کے ترجمے کو میں آپ کے سامنے رکھوں، بہرحال چونکہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جب میں اور آپ نماز کے ترجمے کو سمجھ کر کے پڑھیں گے اور پھر اس پہ اپنا دھیان نماز کے دوران بنائے رکھیں گے، جمائے رکھیں گے، تو پھر ہماری نمازوں میں خوشبو اور آیت انکساری آئے گی۔ پھر میں اور آپ جو سجدہ کریں گے پھر ہمارا وجود ہی سجدہ نہیں کرے گا، بلکہ صرف ظاہری نہیں باطن سے بھی ہم سجدہ کریں گے۔ ہمارا دل و دماغ، ہمارا پورا وجود پھر جھکے گا اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر جب کہہ دیا تو پھر اندر سے سارا کبر، ساری بڑائی وہ نکل گئی کہ میں بڑا نہیں ہوں، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ جسم کے اندر سب سے نمایاں جو چیز ہے انسان کا وہ چہرہ ہے، یہ فیس، اور نمایاں سب سے اس کا سر اور چہرہ ہوتا ہے۔ جب اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ زمین کے اوپر اپنے اس ماتھے کو، پیشانی کو، چہرے کو، اپنے سر کو رکھ دیتا ہے تو پیچھے کیا رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا کہ اللہ میں بہت معمولی ہوں، حقیر ہوں، چھوٹا ہوں، تو ہی جبار اور متکبر ہے، تو ہی بڑا ہے، قہار ہے، مگر نہ میری پوزیشن کیا ہے، میں تو اپنے عمل سے تجھے اپنی پوزیشن دکھا رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں۔ لیکن نمازیں بھی میں اور آپ پڑھتے جائیں اور میرے اور آپ کے اندر وہ فخر، تکبر اور غرور بھی رہے، اور وہ آنا والا معاملہ بھی رہے، تو پھر سمجھیے ہماری نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ چونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اصل نماز تو وہ ہے جو انسان کو
خلاف شرع جو امور ہیں، کام ہیں، ان سے روکے۔ جب ان سے وہ نہیں روک رہی تو نمازیں نہیں ہیں، وگرنہ اللہ کا تو اعلان ہے۔ تو تبھی یہ ممکن ہے کہ جب میں اور آپ نماز کا ترجمہ سیکھیں گے۔ گزشتہ جمعے کو میں نے کہا کہ یہ نماز جو ہے یاد الہی کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ نماز جو ہے آخرت و عاقبت کو، حشر کے میدان کو یاد کرنے کا بہترین سبب اور ذریعہ ہے۔ یہ قیام، یہ سجدہ حشر کے میدان کی جو ہے یاد دلاتا ہے۔